بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے شکر گزار بندوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آیت کا ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ عن قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ آیت کی تفسیر: وما محمد الا رسول، مسلمانوں کو جنگ احد میں امتحان کے مراحل سے گزارنے کے بعد جو نتائج سامنے آئے ان کا تذکرہ جاری ہے۔ سابقہ آیت میں فرمایا کہ احد کی شکست کے ذریعے اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر اپنے ایمان کی دلی کیفیت کو فاش کرتے ہوئے مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو کبھی قتل نہ ہوتے۔ چنانچہ اصحاب صخرہ نے تو ابو سفیان سے امان نامہ حاصل کرنے کے لیے منافقین کے سربراہ عبداللہ ابن ابی سے رابطہ قائم کرنے کا تہیہ بھی کر لیا تھا۔ انقلبتم علی اعقابکم، قابل توجہ بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان دوسری جنگوں مثلاً حنین اور خیبر میں بھی میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔ وہاں ایک مقام پر قرآن پاک نے جنگ سے بھاگنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یعنی جنگ سے بھاگنے کا ذکر تو کیا، مگر اس فرار کو اسلام سے انحراف اور ارتداد قرار نہیں دیا۔ لیکن احد کی جنگ سے بھاگنے والوں کے بارے میں فرمایا انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پاؤں پھر گئے یعنی مرتد ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انقلبتم سے مراد فرار نہیں بلکہ ارتداد ہے، منقلب ہو جانا یعنی ایک مرتد ہو جانا ہے۔ فلن یضر اللہ شیئا، مرتد ہونے سے اللہ کو کوئی ضرر نہیں، خود مرتد ہونے والے ضرر اٹھاتے ہیں اور ابدی عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اس سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتد ہونے والوں کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نعمت ایمان پر شاکر اور ثابت قدم رہے، البتہ یہ لوگ تعداد میں کم تھے، جیسے ارشاد ہوا وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ انفرادی مصائب سے دو چار ہونا حق یا باطل پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اہل حق کو مصائب اور اہل باطل کو ناز و نعمت کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں تبدیلیاں لائی گئیں۔
تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جنگ احد میں شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ چوتھا اور آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ثابت قدم رہے جن کی تعداد بہت کم تھی۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، اس میں تأمل اور تدبر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔